الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما اداه بالفناء والقدم كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ میرا موضوع سورہ حمد، میں نے تقریباً 2 جمعے کے خطبوں میں پہلی آیات سے متعلق کچھ مطالب کا تذکرہ کیا۔ آج جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خالق اکبر فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خالق کائنات کو مخاطب ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارا وعدہ سچا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جب مصلی عبادت پہ آئیں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مصلی سے ہٹ جائیں تو پھر خالق کو بھول جائیں۔ کبھی ہم کسی کی عبادت کریں، کبھی کسی کی عبادت کریں۔ بعض احباب، حتیٰ کہ بعض عمامہ پوش بھی، اس میں اور میرے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہو، کوئی بھی عصمت پہ فائز نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ جو یہاں علی مسجد میں کھڑا ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن باہر جو امام بارگاہوں میں باقی جگہوں پہ ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، فقط ہمارے نزدیک اہل سنت کے ہاں انبیاء علیہم السلام عصمت پہ فائز ہیں۔ ہمارے نزدیک مکتب اہل بیت کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطا نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبردستی کی ہوئی کہ وہ خطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ خطا کرتے ہی نہیں، غلطی کرتے ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے تحمیل ہے اور اللہ نے زبردستی کی ہوئی ہے تو پھر فرشتوں میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی معصومین علیہم السلام میں سے، لیکن معصومین علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رہ کے اس طرح ثابت کیا، زندگی بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں رضائے پروردگار نہ ہو۔ ہمیشہ خالق کو جھکے ہیں، ہمیشہ خالق کی عبادت کی ہے۔
ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا ہے، اپنے بندے ہونے پہ انہوں نے فخر کیا ہے۔ بندگی ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان فخر کر سکتا ہے اگر انسان بندہ ہو۔ شاید کسی جمعے کے خطبے میں یہاں یا کوپن ہیگن میں نے کہا ہے کہ ایک سرائکی خطیب تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو سرائکی میں کہتے تھے لیکن اس کا ترجمہ میں نے کوشش کی ہے، اردو میں کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی بندائی بندے میں بند ہے اگر بندہ بندے کا بیٹا ہو تو۔ اگر بندہ بندے کا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو پھر وہ بندائی اور بندگی کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ انسان اگر انسان ہے تو پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عبد خالص سمجھتا ہے۔ آپ میں کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شخصیت ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جب آپ نماز کا تشہد پڑھتے ہیں، محمدن عبدہ و رسولہ، محمد میرا بندہ ہے پھر رسول ہے۔ یعنی اللہ کو بندہ ہونا اتنا پسند ہے کہ افضل الکائنات شخصیت کو بھی کہتا ہے محمد پہلے میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، پھر میرا رسول ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے یہ میرا حبیب اس کی عبادت کرتا، اس کی بندگی کرتا۔ اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا جا بجا آپ کو جب بھی خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ ہونے کا خطاب کیا۔ اگر معراج پر بلاتا ہے تو وہاں بھی بندہ ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یعنی بندہ ہونا اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، کائنات میں یہ عہدے سید ہونا، بلوچ ہونا، ملک ہونا، خان ہونا، یہ سارے عہدے، یا کوئی وزیر اعظم آگے لکھ دے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اگر ان کا عہدہ ختم بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سابق صدر، یہ سابق صدر رہے۔ اللہ کو سابق صدر ہونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کسی ایسے عہدہ جو انسان اپنے لیے خود بناتا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو وہ بندہ ہونا پسند ہے، اپنے آپ کو عبد خدا کہلائے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائے۔ اگر اللہ کا بندہ انسان بن جائے تو پھر اس کو معراج ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر خالق کائنات کی عظمت کے نظارے کرتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے اس کی توحید کو بیان کرنے کا حق ہے۔ تو ایاک نعبد، بس فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں، نہ کسی معصوم کی بندگی ہے، نہ کسی نبی کی بندگی ہے۔ نبی بھی اسی کے دربار میں اس کی بندگی کر رہے ہیں اور ائمہ بھی اسی کے دربار میں اسی کی بندگی کر رہے ہیں، اور عام انسان کو بھی حکم ہوا ہے تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ لیکن بندگی میں فرق ہے، جب نبی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی نبوت اور عہدے کے مطابق عبادت کرتا ہے، جب معصوم عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کو جس طرح سمجھتا ہے اس طرح عبادت کرتا ہے۔ آپ اور میں جب عبادت کرتے ہیں تو ہم ایسے عبادت کرتے ہیں جہاں تک ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کسی امامہ، غیر امامہ، کسی خطیب، غیر خطیب، میں ذرا تھوڑی سی کھلی باتیں کرتا ہوں، بسا اوقات لوگ اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس میں نے جو بات کا کہہ دی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا،
کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں جو جس کی حدود قیود نہ ہو، فقط اگر کوئی ہستی ہے اور شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں، تو وہ ائمہ کی ازواج مقدسہ ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن باقی لوگ غلطی کر سکتے ہیں، باقی لوگ ان کی عبادت بھی عبادت ایک بسا اوقات دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے۔ میں جب آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں تو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، جب گھر میں پڑھتا ہوں تو اتنی تیزی سے پڑھتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ میری نماز ہے یا نماز نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے نماز نہ پڑھیں جیسے مرغ جو ہے دانے زمین سے اٹھاتا ہے، جلدی جلدی رکوع سجدہ قیام اتنی جلدی نہ کریں، آرام آرام سے آہستہ آہستہ پڑھیں، بہت آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے پریشان ہو جائیں تو بوڑھے لوگ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن اور بہت تیزی سے بھی نماز کو آپ انجام نہ دیں۔ ایک مجتہد تھے، یہاں مزاح المومن عبادہ کے طور پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی، جو لوگ ایران میں گئے ہیں، ان کی زندگی میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے حرم کے اندر۔ ان کو کسی نے کہا، وہ ماہ رمضان میں بہت تیز نماز پڑھایا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ آغا ایک مولانا ہے مشہد مقدس میں، وہ آپ سے بھی تیز نماز پڑھاتے ہیں۔ فرمانے لگے میں تو مستحبات چھوڑتا ہوں، وہ واجب بھی چھوڑ دیتا ہوگا، اتنی تیز نماز بھی نہ ہو جس میں واجب چھوٹ جائے، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ نماز چاہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایاک نعبد، بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب زیارت پہ جاتے ہیں، ان کی قبر مقدس پہ سید الشہداء کی، وہاں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، عبادت جس طرح اللہ کی ہوتی ہے اس طرح نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ بھی اشتباہ کرتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں مشہد مقدس میں، ہم بھی گئے ہیں دیکھا ہے، بعض لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے بوسہ دیتے ہیں، پھر جا کے اندر زیارت کرتے ہیں۔ ہمارے بھولے مومن جب یہاں سے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہاں آ کے وہ بھی سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ ادب ہے، احترام ہے۔ جب معصوم کی خدمت میں جاؤ ادب و احترام سے جاؤ۔ ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو ملتا ہے، بعض لوگ ملتے ہیں کسی بزرگ کو تو وہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، بعض لوگ معانقہ کرتے ہیں، بعض لوگ جھک کر ملتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ملنے کا۔ تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ امام رضا علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اس جو جگہ بنی ہوئی ہے ڈیوڑی، اس کو کیا ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت عباس کے علم کو بھی سجدہ آپ نہیں کر سکتے، احترام کریں، اکرام کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کی عظمت، رفعت، مقام بہت زیادہ ہے، لیکن سجدہ آپ فقط خدا کو کر سکتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ کیا ہے، ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں کہ علم بناتے ہیں، لگاتے ہیں گھر میں، جب علم بوسیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ بد ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے کی جو خواتین تھیں بزرگ، جب علم بوسیدہ ہوتا تھا اس کو اتار کے اس کو قرآن حکیم کا غلاف بناتی تھیں تاکہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ رہے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ ادب و احترام رہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھیں جس طرح مشرکین مکہ تھے، جب ان کا دل کرتا تھا پوجا کرتے تھے بتوں کی، جب دل نہیں کرتا تھا ان کو کیا ہے
حلوے کے بت ہوتے تھے، کھا جاتے تھے، تو آپ کو بھی اس صف میں کھڑا نہ کر دیں۔ اگر آپ علم لگاتے ہیں اپنے گھر میں تو کما حق کو احترام کریں، ورنہ احترام نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ حضرت عباس کا علم لگائیں۔ تو عبادت فقط کیا ہے؟ ایاک نعبد، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سردار انبیاء سے لے کر حضرت حجت تک کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، کسی کو جھکے نہیں ہیں، کسی کے سامنے سارے تسلیم خم نہیں کیا، فقط جھکے ہیں تو بس اللہ کو جھکے ہیں، باقی کسی کو نہیں جھکے۔ امام کہتے اسے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ معصوم کہتے اسے ہیں جو افضل الکائنات ہو، ہر چیز میں وہ کسی سے ڈرے نہیں، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی کے کہنے پہ اپنی گردن کو جھکا نہ دے، بلکہ اپنی گردن کو اسلام کے لیے اور خدا کے لیے جھکائے۔ کسی کے سامنے معصوم جھک نہیں سکتا، چاہے مشکل ترین حالات کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اپنی باتوں میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں مقام پہ معصوم نے فلاں شخص کی بیعت کر لی کیونکہ وہ ڈر گئے قتل ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ معصوم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، معصوم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور ایسے معصوم کے بارے میں انسان کہہ دے وہ معصوم جو دربار میں نہیں ڈرا، جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد نہیں ڈرا، جو کربلا سے لے کر شام تک کسی سے نہیں ڈرا، نہ ہی جھکا ہے، تو وہ کیسے ایک لمحے کے لیے کوئی آئے اور یہ بات کہے وہ ڈر جائے؟ تو ہمیشہ ائمہ ڈرے ہیں تو خدا سے ڈریں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے، خدا کی عبادت کی ہے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ دوسرا جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بس تو ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور تو ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مددیں ہیں ہم جو مانگتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بعض ایسے لوگ جو کہ آپ کے اور ہمارے مکتب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کہتے یہ ہیں جمعے کے خطبے میں اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو جا بجا کہتے ہیں نجفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جا بجا کہتے ہیں کیا یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ یا علی مدد اصل میں فارسی کا جملہ ہے اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں عربی کے اندر یہ موجود ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، عربی کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یا علی مدد، اصل میں یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، اے مولا اللہ کا وسیلہ مانتے ہوئے آپ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں، اب مولوی صاحبان بھی اس میں سب آ جاتے ہیں، آپ کو کیا ہے پھنسانے کے لیے، آپ کو کیا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے، بسا اوقات آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بسا اوقات کیا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ واہ واہ بھی ہو جائے، ہماری دعوت بھی اگلی پکی ہو جائے مجلس کی، اس لیے باتیں کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ در حقیقت اہل بیت علیہم السلام کا مکتب پاکیزہ مکتب ہے۔ اہل بیت یا رسول اہل بیت کا مذہب جو ہے پاکیزہ مذہب ہے، اہل بیت علیہم السلام کا مکتب جو ہے اس سے بڑا مکتب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے حصے میں رکھا ہے، آپ اہل بیت کو وہ مانے جو وہ منوانا چاہتے ہیں۔ تو جو خدشہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ ان کو مختصراً جواب یہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو۔ آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جو علی مسجد میں تشریف فرما ہیں یا جن جن تک میری آواز جا رہی ہے، دن میں کتنی مرتبہ آپ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں؟ کہتے نہیں ہیں آپ کہ مولانا ہماری مدد کر دیجئے، کہتے ہیں جی فلاں مومن کو آپ ہماری مدد کیجئے، تو وہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ مدد تو اللہ سے ہونی چاہیے، آپ سے کیوں ہم مدد مانگیں؟ جا بجا کھانے میں بھی مدد طلب کرتے ہیں، لانے میں بھی مدد طلب کرتے ہیں، کام کرنے میں بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں، حتیٰ وہ تکفیری، وہ ناسبی جو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا بدعت ہے، وہ بھی مدد مانگتے ہیں، کسی نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پانی دیہات کے اندر آپ رہنے والے ہیں، پانی اگر ایک گھڑا ہوتا ہے مٹکا، اس کے اندر پڑا ہوا ہو اور گلاس جو ہے وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی کی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر لٹکا ہوا ہو، اور آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اپنے بستر پہ، کہیں یا پانی یا پانی یا پانی، پانی نے آنا نہیں ہے جب تک تو اٹھے گا نہیں یا کوئی اٹھے گا نہیں، پانی گلاس میں ڈالے گا نہیں، تمہارے تک لے آئے گا نہیں، تمہیں دے گا نہیں، اس وقت تک پانی آپ پی نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس میں بھی آپ کسی نہ کسی کی مدد لیتے ہیں، لیکن جب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا نام آ جائے تو اس وقت کیا ہے، لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، دشمنی علی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ نہیں بات کہ خدا کی محبت جاگ رہی ہے ہمارے دل میں، ہمارے دل میں امیر المومنین کی دشمنی ہے، خدا کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہو تو ہر جگہ پہ آپ کسی سے کوئی مدد نہ مانگیں۔ در حقیقت اگر میں آپ کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے، حقیقتاً خدا مدد کر رہا۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اس سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیا ہے، اس سے چل کر ہم مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، اس کے ذریعے ہم مدد کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ مدد لوٹتی ہے اللہ کی طرف۔ علی تو کائنات میں وہ شخصیت ہے، خود فرماتا ہے، جب میرے آقا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی کبھی جو کی روٹی کو اپنے گھٹنوں پہ توڑتے ہیں تو ٹوٹتی نہیں، آپ کی سمجھ نہیں آتی، اور کبھی در خیبر کو کھیڑ لیتے ہیں، مسکرائے فرمانے لگے وہاں قوت ربانیہ ہوتی ہے، میں در خیبر کو اکھیڑ لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، جب میں کام خدا میں مشغول ہوتا ہوں، کار الہی میں مشغول ہوتا ہوں، پھر مجھے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بھی میرے سامنے آ جائے، بس میرے ہاتھ میں قوت پروردگار ہوتی ہے جس کے ذریعے میں چلتا جاتا ہوں اور سارے کام ہوتے جاتے ہیں۔ عام چیزوں میں آپ عام لوگوں کی اگر مدد لے سکتے ہیں تو یا علی مدد کہنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو آپ بالکل ختم کر دیں، پھر کیا ہے، درست بات نہیں ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ اللہ نے کیسا بندہ بنایا جس کے وجود میں اتنی کرامات کو رکھ دیا، اتنے معجزات کو رکھ دیا کہ اس کا وجود معجزہ ہے، اس کا وجود کرامت ہے، بلکہ استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ اس کا نام اسم اعظم ہے، علی ابن ابی طالب کا نام اسم اعظم ہے۔ علی کے نام لینے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور علی سے طلب کرنے سے بھی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا موضوع، کیونکہ جمعہ میں وقت بڑا محدود ہوتا ہے، موضوعات مختلف ہوتے ہیں، دوسرا موضوع حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی
شہادت کا دن ہے، آج 8 ربیع الاول ہے، جس کو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ آخری پرسہ۔ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ آخری پرسے سے مراد کیا ہے؟ عزاداری ختم ہو گئی ہے، ذکر اہل بیت پھر نہیں کرنا، کیا مصائب اہل بیت پھر نہیں پڑھنے؟ اس طرح کی باتیں بھی درست نہیں ہیں۔ یہ ایسے سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اس کو توجہ سے سنیے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ بس 10 دن محرم کے، پھر سفر کے، پھر اس کے بعد ختم، پھر ان کے اندر وہ یعنی عزاداری والی باتیں ہوتی نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو صاحب عزا رکھیں، مگر وہ ایام جن ایام میں ائمہ کی ولادت ہے، جہاں ائمہ نے کہا ہے ہماری خوشی مناؤ، وہاں خوشی منانی چاہیے۔ جہاں ائمہ نے فرمایا ہے غم مناؤ تو غم منانا چاہیے۔ کوئی آخری پرسہ نہیں ہے، قیامت تک جب تک یہ کائنات رہے گی عزاداری سید الشہداء رہے گی، عزاداری امام حسین علیہ السلام رہے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں آپ کوئی عزاداری، ہم کوئی احسان لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، میں ہوں گا تو یہ ہوگا، میں نے فلاں بندے کو بلایا، یا کوئی خطیب کہے کہ میں ہوں گا تو عزاداری ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے خطبہ تھے، علامہ رشید ترابی جیسے قادر الکلام شخصیت دنیا سے چلی گئی، عزاداری بند ہو گئی ہے، عزاداری ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اسی پنجاب میں رہنے والی شخصیات میں سے مرحوم علامہ حافظ کفایت حسین رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زیدی صاحب چلے گئے ہیں، کیا عزاداری بند ہو گئی ہے؟ نہیں، عزاداری ہے۔ عزاداری سید الشہداء کسی فرد، کسی شخص کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات جب تک رہے گی عزاداری سید الشہداء رہے گی۔ آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ان ائمہ میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، بہت صعوبتیں دیکھی ہیں، بہت زندان دیکھے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی پوری کی پوری آرام سے نہیں گزاری، مشکلات کا دور تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ امام کے اقوال میں سے ایک یا دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے فرمایا کہ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو تواضع اختیار کرو، تواضع سے جاؤ۔ کیا مطلب؟ امام نے فرمایا کہ جب جاؤ تو جاؤ جہاں جگہ مل جائے، حتیٰ کہ یہ جملے ہیں حدیث شریف کے اندر، امام نے فرمایا آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں ایک غریب ترین انسان بیٹھا ہے، وہاں جا کے بیٹھیں۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جا کے بیٹھیں؟ فرمایا کہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے، اگر یہ میرا نمائندہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھتا۔ یہ میرا نمائندہ نہیں ہے، یہ حکومت والے لوگوں کا نمائندہ ہے، امراء کا نمائندہ ہے۔ میں بھی یہاں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر جب سے آیا ہوں، کئی ایک چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں یہاں پہ، جو کہ تعجب کرتا ہوں کہ ہم اسلام کے داعی اور ٹھیکیدار ہیں۔ اس امام کی اس قول کے ضمن میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہاں وہاں ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر سب لوگ مساوی ہیں، کسی کے لیے اوپر کرسی نہیں لگائی جاتی، اوپر لائن میں کرسیاں لگائی جائیں، کچھ لوگ اوپر بیٹھ جائیں، کچھ نیچے بیٹھ جائیں، یا کچھ بیمار ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، کوئی حرج نہیں۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی کرسی لگائی جاتی ہے، وہ بھی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ تو وہاں ایسا ماحول نہیں ہوتا۔ یہاں کیا ہے، بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات، علماء، بزرگان، مومنین بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بڑا آدمی آ گیا فاسق فاجر، مولانا بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جگہ مل جائے، میرا فوٹو بن جائے اس کے ساتھ۔ کیا ہے اس کے ساتھ فوٹو بنے گا جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا والے کہیں کہ مولانا کی کیا ہے، اس گورنر کے ساتھ، اس وزیر کے ساتھ، اس ایم این اے کے ساتھ، اس ایم پی اے کے ساتھ کیا ہے، دوستی ہے، یاری ہے، تعلقات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں تمہارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اہل بیت سے ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اس شخصیت سے ہونا چاہیے کہ جو آپ کے وقت کے امام ہیں،
آپ جب محفل میں جائیں وہاں بیٹھیں تاکہ وہ دل شکستہ نہ ہو جائے ایک غریب بندہ کہ کاش میں بھی امیر ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہ آ کے بیٹھتا۔ جب وہاں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ رسول اللہ کو بھی بعض چودھریوں نے جو مدینہ کے اندر تھے آئے ملے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے الگ وقت بناؤ، ان اصحاب صفا اور غریبوں کے لیے الگ وقت بناؤ، اس لیے کہ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، بو آتی ہے ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں، تو ہمارے لیے الگ وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، کہا میرے حبیب ان کو کہو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ آپ سے بہتر ہیں، یہ قلباً اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں اور رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ اگر انہوں نے بیٹھنا ہے تو یہاں بیٹھیں، ورنہ یہاں سے کیا ہے چلے جائیں، یہاں بیٹھنے کا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام حسن عسکری بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تواضع ہو، آپ کے اندر کیا ہو؟ ایسی چیز ہو جس کو دیکھ کر لوگ جب آپ کو ملیں تو کہیں کہ واقعاً یہ ایک عالم دین ہے، یہ نمائندہ الہی ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ملا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کام نہ کریں جس سے تواضع ختم ہو جائے۔ کل ہی ہمارے جامعہ کے ایک استاد بہت متواضع انسان تھا، جوان تھا، اتنی زیادہ ان کی ایج بھی نہیں تھی، عمر بھی نہیں تھی، لیکن تواضع اتنا زیادہ تھا۔ مرحوم مولانا سجاد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایسا آدمی جس نے 41 سال اس جامعہ میں گزارے، اس جامعہ کی خدمت کی، اس جامعہ کے اندر رہے۔ میں نے طالب علمی کے دور میں بھی ان کو دیکھا، بعد میں بھی دیکھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن میں نے نہ تو ان کو عہدے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا نہ لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک زمانہ تھا وہ مدرس تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کیا ہے لائبریری کو سنبھالیں۔ زیدی صاحب جب بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ لائبریری کو سنبھالنے لگے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ لائبریری کو سنبھالنے لگ گئے۔ لائبریری کو جب سنبھالنے لگ گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اسی کام میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ تو لہٰذا آپ کے اور میرے درمیان بھی کیا ہے؟ تواضع ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا يموت بید الخیر وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک